نبی کے زمانے کی وہ لڑکی ہے جو اکلوتی لڑکی ہے جس کے کئی باپ ہیں. باپ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے, بڑی محبت سے پالا ہے. پالنے کے بعد جوان ہو جاتی ہے, اس نے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے. لڑکا بھی نمازی ہے, لڑکی بھی نمازی ہے, لڑکا بھی وفادار دیندار, لڑکی بھی وفادار دیندار ہے. اللہ اللہ. اب اس لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے, باپ بڑی محنتیں کرتا ہے. روزانہ بیٹی کو بٹھا کے کہتا بیٹی سون, میں تو اس کی امانت تھی, میں تو تجھے پال رہا تھا, تو اس کی امانت تھی, میں تیری حفاظت کر رہا تھا. بیٹی سن, نبی نے فرمایا ہے عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے, مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. کہا باپ ٹھیک ہے, کہا بیٹی سن, اگر تیرا شوہر ایک طرف کھڑا ہو, تیرا باپ ایک طرف کھڑا ہو, شوہر کہے میری سن اور میں کہوں تو میری سن, بیٹی اپنے باپ کی مت سننا, اپنے شوہر کی سننا. اس لیے شوہر کا حق زیادہ ہے باپ سے بھی. اللہ اللہ. بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہے, بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے, بیٹی کی شادی ہو گئی ہے. جب باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, آنکھوں میں آنسو ہیں, اور داماد سے کہتا سن بیٹا, میں نے اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے, بڑی محبتوں سے پالا ہے. میرے لال, ہو سکتا ہے اس سے کہیں غلطی ہو جائے, ہو سکتا بھول چک ہو جائے, تو اسے خدا کے واسطے معاف کر دینا, مگر میری بیٹی کو رلانا مت, میری بیٹی کو تکلیف مت دینا. ارے یہ باپ ہے, باپ اپنے داماد کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ. بیٹی چلی جاتی ہے اور بیٹی سے باپ نے کہا بیٹی سنو, مجھ سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا. بیٹی بولی ابا جان ٹھیک ہے. بیٹی چلی جاتی ہے, اپنی سسرال میں رہتی ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے, لڑکا لڑکی ہے, بڑے پیار سے رہ رہے ہیں. کچھ دن گزر جاتے ہیں, لڑکی روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں کرتی ہے, مولا میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. لڑکی بھی دعائیں کر رہی ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد شوہر کا کام بند ہو جاتا ہے. شوہر پریشان ہونے لگتا ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے میرا کام نہیں چل رہا ہے, میں پریشان ہوں, کیا کروں, فلاں جگہ یہ کام زیادہ ہے, اگر اجازت ہو تو وہاں چلا جاؤں. بیوی کہنے لگی میرے سرتاج جیسے تمہاری مرضی, جس میں تم خوش ہو اسی میں میں خوش ہوں, اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو تم چلے جاؤ, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. اللہ اللہ. لیکن شوہر کہنے لگا بیوی سنو, تمہارا میکہ بستی کا ہے, تم تو اپنے میکے کو چلی جاؤ گی, میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا, میرے گھر میں روشنی کون کرے گا. اس وقت یہ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا, چراغ کا زمانہ تھا. کہا کون ڈبی یا چراغ جلائے گا. وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج اب میرا جینا مرنا یہی ہے, میرا گھر بھی یہی ہے, تمہارے ساتھ ہی تو ہوں میں تو اپنے باپ کی ذمہ داری میں تھی, مگر باپ نے اب تمہارے حوالے کر دیا ہے. انشاءاللہ میں تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالوں گی, میں تمہارے گھر کو روشن کروں گی, تمہارے دل کو بھی روشن کروں گی. اللہ اللہ. کچھ دن گزرتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا چلا جاتا ہے, باہر کام کرنے چلا جاتا ہے, ادھر لڑکی گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے, روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں کر رہی ہے, مولا میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے, اے اللہ برکتیں عطا فرما دے. پیارو, وہ زمانہ موبائل اور فون کا نہیں تھا, وہ زمانہ ٹیلی فون کا نہیں تھا, لیکن دعائیں کر رہی ہے مولا میرے شوہر کی عمر میں اور کمائی میں برکتیں عطا فرما دے. آج کہاں ہے میری بہنیں ایسی جو اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرتی ہوئی دکھائی دے, نماز نہیں پڑھتی تو دعائیں کیا کرے گی. لیکن سنو, وہ لڑکی دعائیں کرتی جا رہی ہے, ادھر شوہر کماتا چلا جا رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اتنی
तबीयत खराब हो जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं, लोग मोहल्ले वाले देखने जा रहे, आयादत के लिए जा रहे। इस लड़की को पता चला मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरे बाप की तबीयत नासाज है, लेकिन लड़की परेशान हो जाती है, या अल्लाह मेरे घर में तो मेरा शौहर भी नहीं है, मैं किससे इजाजत लूं, मेरा शौहर नहीं है, इजाजत किससे लूं, और इजाजत के बगैर बीवी को घर से निकलना जायज नहीं है। एक तरफ बाप है, एक तरफ रसूल पाक का फरमान है। अल्लाह अल्लाह वो लड़की घर ही घर में रो रो के दुआएं कर रही है। बाप की बहुत ज्यादा लाडली प्यारी थी, मौला मेरे बाप को ठीक कर दे। इतने में छोटा भैया आ जाता है, कहता बहन अब्बा की तबीयत खराब है और अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं, चलो चलो अब्बा बुला रहे हैं। बहन पता नहीं बचे या ना बचे। बहन ने जब इतना सुना तो भाई को चिपट गई, कहने लगी भैया ऐसा मत कहो कि बचे या ना बचे, भाई ऐसा मत कहो, लेकिन ये बताओ नबी ने फरमाया है कि औरत को बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। कहा भैया मैं किससे इजाजत लूं, मेरा शौहर तो घर पे है ही नहीं, फोन का मोबाइल का भी तो जमाना नहीं था। अल्लाह अल्लाह का भैया मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी। अब वो लड़की घरी में रोती हुई रह गई, रोते रोते दुआएं कर रही है। तुम्हें क्या पता है लड़की कितनी ममता करती है, कितना प्यार करती है। घर में पड़ोस में रहने वाला बेटा अगर किसी के बाप की तबीयत खराब हो जाए इतनी जल्दी नहीं पहुंचता है जितनी जल्दी बेटी अपने घर से दूसरे गांव से आ जाती है, बाप और माँ को देखने आ जाती है। इधर इतनी लाडली बेटी घर ही घर में तड़प रही है, मौला मेरे बाप को ठीक कर दे, दुआएं कर रही है, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। इधर बाप की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, बाप को हिचकियां आने लगी। बाप बोला मेरी बेटी को मुझे दिखा दो, मेरी बेटी से दो बातें करा दो। अरे बाप अपनी बेटी के लिए रह नहीं सकता था, 15 दिन से ज्यादा बाप अपनी बेटी को देखे बगैर रहता नहीं था। कह रहा सुनो मेरी बेटी को मेरे पास ला दो, मेरी बेटी से दो बातें करा दो। पता नहीं बाप क्या कहना चाहता था। अब माँ ने भेजा कि जा बेटा चला जाओ। भैया रोता हुआ आ गया, कहने लगा अब्बा की आखिरी ख्वाहिश है वो सुन लो, अब्बा की जान लबों पे है वो सुन लो। उन्हें पानी तो नहीं ले रहे, कोई चीज नहीं ले रहे, यही कह रहे मुझे मेरी बेटी ला दो, मुझे मेरी बेटी दिखा दो। अरे मेरी बेटी से दो बातें करा दो। इधर बाप परेशान है, उधर बेटी खेल के रह जाती है। अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है, कैसे इम्तिहान है। उस बेटी को याद आ गया अपनी रुखसती का वो वक्त जब बाप ने कहा था बेटी एक तरफ तेरा बाप हो, एक तरफ नबी का फरमान हो, तो बाप को मत देखना, नबी के फरमान को देखना। अब क्या करे अब्बा जान मैं कैसे आऊं, मेरा तो शौहर है ही नहीं। लड़की घर में चकरा करके दीवार से टिक जाती है, भैया मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। ओ मेरी बहनों सुनो, आज तुम ठेलों में, मेलों में, बाजारों में, मज़ारों पे कहां घूमती फिरती हो, अपने शौहरों से इजाजत नहीं लेती हो। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। लेकिन जरा सुनो, भैया रोता हुआ चला गया। माँ ने कहा क्या बात है, कहा माँ बगैर इजाजत बहन नहीं आएंगी, उनके शौहर नहीं है। लड़की ने अपनी आंखें लाल कर ली रोते 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 रोते। थोड़ी देर के बाद बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से रुखसत हो गया। लड़की को जब पता चला, लड़की चटाई पे बैठी की बैठी रह गई। बोला जिस बाप ने मुझे इतने दिनों पाला और आज आखिरी वक्त में याद किया, मौला मेरे सामने कैसा इम्तिहान। मैं बेटी होकर के बाप से बात नहीं कर पाई। बाप हमेशा के लिए आंखें बंद कर गया। बेटी सकते में रो रही है, इधर बाप के जनाजे की तैयारी। माँ ने कहा सुनो सुनो, बात
بیٹی کا انتظار کرو، ہو سکتا آتی ہو، لیکن جب دیکھا تو خالی بھائی آ گیا، بہن نہیں آئی۔ او اسلام کی شہزادی سنو، خالی بھائی آ گیا، بہن نہیں آئی۔ بہن چٹائی پہ پھیلی پڑی ہے، ابا دنیا سے چلے گئے۔ اسے وہ دن یاد ہے کہ جب میرے باپ نے رخصتی کی تھی تو اس باپ نے ایسی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے پیچھے کو گر پڑا۔ یہ کہتا تھا میرا آج گھر سے نور جا رہا ہے، میری بیٹی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ وہ باتیں یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ شوہر ادھر بیچارہ کام کر رہا ہے، اس کو کیا پتا میرے گھر میں کیا بات ہے۔ اب جب بیٹی نہیں آئی، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا۔ باپ کا چہرہ بیٹی کیسے دیکھے، گھر سے کیسے آئے۔ آج کی اگر بہن ہوتی تو کیا رکتی، لیکن ذرا سوچو وہ اسلام کی شہزادی جیسے ہی غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ لے کر کے نماز جنازہ کے بعد لے کر کے چلو قبرستان۔ مالک سنا قبرستان، بیٹا کہہ دو ان سے قبرستان کو باپ کا جنازہ بعد میں جائے گا، پہلے بیٹی کے گھر کو باپ کا جنازہ جائے گا۔ ارے بیٹی کے گھر کو جائے گا، اس لیے باپ نے نہیں دیکھا، کم از کم بیٹی ہی اپنے باپ کو دیکھ لے۔ ارے کیا منظر ہوگا، باپ کا جنازہ قبرستان نہیں، بیٹی کے گھر کو چلا، بیٹی کے گھر کو جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، جنازہ بیٹی کے گھر پہنچا، سارے لوگ باہر ہو گئے۔ لڑکی تڑپ کے اپنے باپ کو چپٹ گئی اور رو رو کے کہنے لگی، ابا مجھے کیسے امتحان میں تم نے یہ باتیں بتائی تھی، ابا مجھ سے 2 منٹ کے لیے باتیں کر لو، میرے ابا 2 منٹ کے لیے آنکھیں کھولو۔ مگر باپ تو دنیا سے جا چکا تھا، بیٹی اکیلی اپنے باپ سے باتیں کر رہی ہے، رو رہی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ ابا جان، اب میں کس کو باپ کہوں گی، آنکھیں کھولو۔ اب باپ دنیا سے جا چکا، بیٹی آ گئی، بیٹی نے پاؤں کو بوسہ دیا اور پاؤں پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، مگر نبی کے فرمان کو میں نے نہ چھوڑا، گناہگار صحیح بدکار صحیح، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کے گناہ معاف کر دے۔ یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے پاؤں پکڑ کے دعائیں کرتی رہی، پاؤں کا بوسہ دیا، کہا لے جاؤ۔ باپ کا جنازہ قبرستان چلا گیا، اللہ اللہ دفنا دیا گیا۔ لڑکی گھر میں اکیلی ہے، شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی آدھا کھانا کبھی آدھا ٹکڑا کھا لے، روزانہ رات کو قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی تھی، مولا میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما اور میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے باپ کی مغفرت فرما۔ اگر ایسی لڑکی بن جاؤ تو یہ شوہر جہاں تمہارا پسینہ گرے گا، شوہر اپنا خون بہا دے گا، خون بہا دے گا۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے، بیچاری سوکھ کے کاٹا ہو گئی ہے، روزانہ رو رو کے باپ کو یاد کرتی ہے۔ بولو ایسے کیسے کھا سکتی ہے، سوکھ کے کاٹا ہو گئی۔ ادھر شوہر کو پت، شوہر نے سوچا چلو میری کمائی ہو گئی، اب میں اپنی بیوی سے ملنے چلوں۔ شوہر نے اپنی بیوی کی مرضی کی چیزیں خرید لی، ہر شوہر جانتا میری بیوی کی کیا چوائس ہے، اس نے خرید لی کہ میں اپنی بیوی کو یہ دوں گا، اپنی بیوی کو یہ دوں گا۔ اس
غریب کو کیا پتا تھا میرے گھر میں قیامت صغریٰ برپا ہے؟ اس بیچارے غریب کو کیا پتا تھا میری بیوی کے ساتھ میں کیا گزرا؟ وہ کافی سارا سامان لے کر کے آیا، اس نے سوچا دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دوں گا، دیکھوں گا پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی۔ بیچارہ اپنی محبت پیار کی باتیں دل ہی دل میں بنا رہا تھا، بگاڑ رہا تھا، بنا رہا تھا، بگاڑ رہا تھا، مگر اس غریب کو کیا پتا تھا تیرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ اللہ اللہ، یہ اپنے ہاتھ میں بیوی کے لیے سامان لے کے پہنچا، دروازے کے اندر گھس کے اس نے آواز دی، او کنیز فاطمہ، او کنیز فاطمہ۔ جب اس نے آواز دی تو بیوی نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے سرتاج کی آواز ہے، یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کے دوڑ پڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور جا کر کے بیوی اپنے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی، اتنا روئی، کپ کپ آنے لگی، پورے دل کی بھڑاس نکال لی۔ میرے سرتاج، میرے سرتاج، تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی۔ شوہر والا دیکھ، میں تیرے لیے یہ لایا ہوں، میں تیرے لیے یہ، وہ سب کچھ لٹ چکا ہے، میری دنیا برباد ہو گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میری دنیا لٹ چکی ہے۔ اتنا روئی، اتنا روئی، شوہر نے سب چھوڑ کے بیوی کو سنبھالا، کہا بولو۔ تو وہ شوہر کچھ غلط سمجھا، کہنے لگا بولو تم پہ کس نے ظلم کیا ہے؟ بتاؤ کس نے بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں؟ بولو، جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہاں پہ میں اپنا خون بہا دوں گا، بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ارے کیا ہوا؟ بی بی کہنے لگی سرتاج جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا وہ میرا باپ جس نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا وہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا سنو سرتاج، رخصت ہو گیا، مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا، 3 مرتبہ میرا بھائی بلانے آیا، میں اپنے باپ کی 2 باتیں نہیں سن پائی، پتہ نہیں کیا کہتا، میرا باپ مجھے بغیر دیکھے آنکھیں بند کر کے چلا گیا، میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شوہر بولا تم گئی کیوں نہیں؟ کہا سرتاج تم گھر میں نہیں تھے، میں اجازت کس سے لیتی؟ تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے قدم کیسے نکالتی؟ اللہ اللہ، شوہر نے سینے سے لگایا، کہا پگلی میں تجھے کوئی منع تھوڑی کرتا رہے، تو باپ کا معاملہ تھا، باپ کا، چلو ابھی چلو، چلو ابھی چلو۔ بی بی بولی نہیں، تم سفر سے آئے تھوڑا کچھ کھا لو۔ کہا کھانے کو دیکھ رہی ہو؟ بی بی بولی میں نے بھی کچھ دنوں سے لقمہ نہیں کھایا، کوئی لقمہ نہیں کھایا، ہو سکتا تمہارے ساتھ میں کچھ کھا لوں۔ شوہر رک گیا، دونوں میاں بی بی نے کھایا، اور کھانے کے بعد جب گھر گئے ماں کے قدموں پہ بیٹی گر گئی، کہنے لگی ماں مجھے معاف کر دو۔ ارے بیٹی کتنا ماں سے پیار کرتی ہے، سارے اپنے دکھ درد سب کچھ بتا ڈالتی ہے، کہتی ہے ماں مجھے معاف کر دو ماں۔ کہا بیٹی تو نے صحیح کیا ہے، نبی کے فرمان پہ عمل کیا ہے۔ شوہر بولا ماں مجھے پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں خود بھی آتا۔ محلے کی عورتیں یہاں جمع ہو گئی اور کہنے لگی دیکھو یہ لڑکی کتنی بری ہے، یہ لڑکی کتنی کٹور ہے، یہ لڑکی کتنی ظالمہ ہے، یہ لڑکی کتنی کٹر دل کی ہے۔ اس کا باپ یاد کرتے کرتے چلا گیا، مگر یہ اپنے باپ کو دیکھنے نہیں آئی۔ تو اس لڑکی نے جب اتنا عورتوں نے کہا، اتنے
اتنے میں میرے نبی آ جاتے ہیں، کہا سنو اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو اس کے لڑکوں نے کام نہیں کیا ہے، ارے اس کا باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا، مگر اس لڑکی نے جو دعا کی ہے، اس لڑکی کی دعا کی وجہ سے اس کا باپ جنت میں گیا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ پیارو، میری گفتگو ختم، میری طرح توجہ دو، میری گفتگو ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے، مگر اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھو انسان بنو، انسان کیا بنو بولو؟ اور انسان وہ ہوتا ہے جو کسی جانور کو بھی نہیں ستاتا، انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کیڑے مکوڑے کو بھی پریشان نہیں کرتا، تو وہ اپنی بیوی کو کیا ستائے گا، اپنی بیوی کو کیا تکلیف دے گا؟ ابھی میرے بعد فوراً وہ شاعر ہیں جو ہندوستان کے معروف و مشہور شاعر ہیں، جو ہیں شاداب و پیکر، سمجھے، بہت شاندار، آپ سنو گے تو سنتے رہ جاؤ گے، سن کے ضرور جانا، میں بھی ان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بہرحال پیارو، میری گفتگو، میں نے کچھ باتیں تمہیں کرری ضرور کہی ہیں، میں نے کچھ باتیں تمہیں بہت زیادہ ٹائٹ اور سخت کی ہیں، مگر تم میرے دشمن نہیں ہو، میں تمہارا بھائی ہوں اسلامی رشتے کا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر مسلمان اس کے گھر میں انسانیت آ جائے، انسانیت آ جائے اور نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن کر لے۔